السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم میر تقی میر کی اس غزل کا تیسرا شعر پڑھیں گے۔ تیسرا نہیں بلکہ چوتھا شعر پڑھیں گے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ عزیز طلباء، در کہتے ہیں دروازے کو، چوکھٹ کو۔ یہاں پر الفاظ کے معنی جو ہیں میں نے لکھے ہوئے ہیں شعر نمبر 4 کے۔ در، دروازہ، چوکھٹ، اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔ یہاں پر اس شعر کا مفہوم بھی دیا گیا ہے، بے چینی اور بے قراری کی حالت میں محبوب جو ہے عاشق اپنے محبوب کے دروازے یا چوکھٹ کا بار بار چکر لگاتا ہے تاکہ مجھے اپنے محبوب کا جو دیدار ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر میر تقی میر جو ہے وہ اپنے محبوب سے ملنے کی شدید خواہش کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار میں اس کے در پہ جاتا ہوں۔ میری یہ دلی تمنا ہے کہ میرا محبوب کسی نہ کسی طرح میرے سامنے آ جائے۔ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو عاشق ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو نظر آ جائے۔ تو یہی اپنی جو دل کی کیفیت ہے، میر تقی میر اپنی اس دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بار بار محبوب کے دروازے یا چوکھٹ کے چکر لگاتا ہوں تاکہ مجھے اپنا محبوب جو ہے وہ نظر آ جائے، حالت اب اضطراب کی سی ہو گئی ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر میرا محبوب نظر نہ آیا تو میں بے چین ہو جاؤں گا، میں بے چین ہوں تاکہ میں اپنا محبوب دیکھوں، تب ہی مجھے جو ہے قرار سکون آئے گا۔ میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں لیکن میری دلی تمنا پوری نہیں ہوتی اور ہر بار ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے۔ گویا وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے در تک رسائی تو قدرے آسان ہے لیکن اس کی محفل تک پہنچنا اور دیدار نصیب ہونا ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد بھی اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در کا بار بار طواف کرنے پر مجبور ہوں۔ اب حالت بڑی مضطرب اور بے قرار ہے۔ دراصل جب کوئی شخص سکون کی خاطر کسی دروازے پر فقیرانہ چکر لگائے اور اسے قطعی طور پر ناکامی کا سامنا ہو تو اس کے دل کی حالت یقیناً قابل ترس ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ لوگوں کو اس شعر کی تشریح کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا، یعنی اس کا مفہوم بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ میر تقی میر جو اس غزل کے شاعر ہیں، اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو عاشق ہے اس کی حالت اتنی بے چین ہو گئی ہے کہ وہ بار بار اپنے محبوب کے گھر کے یا چوکھٹ کے دروازے کے چکر لگاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے اس میں ناکام ہوتا ہے، اسے اپنا محبوب نظر نہیں آتا۔ تو کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے میری جو حالت ہے وہ بے چین ہو گئی ہے، میں بے قرار ہو گیا ہوں۔ جب تک میرا محبوب مجھے نظر نہیں آئے گا میں ایسے ہی بے چین یا بے قرار پڑا رہوں گا۔ اس حوالے سے ایک غلام حمدان مصحفی کا شعر ہے، متعلقہ شعر، جہاں پر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تیرے کوچے اسی بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ ایک اور شعر ہے، تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب کہتے ہیں، یہاں پر مشکل الفاظ صرف ایک ہی ہے، خانہ خراب تباہ حال اجڑا ہوا۔ تو اس کا مفہوم بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ پانچواں جو شعر ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی خانہ خراب کہتے ہیں، تباہ حال، آوارہ، بگڑا ہوا۔
اس کے بعد خانہ کہتے ہیں گھر کو، میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا دی تو اندر سے محبوب بولا، یہ تو اسی تباہ حال بیکاری کی آواز ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ عاشق محبوب نے جب عاشق کی آواز سنی تو اس نے فوراً اس کی آواز پہچان کر کہا کہ یہ تو وہی میرا عاشق ہے جس کی آواز مجھے لگ رہی ہے۔ تو یہاں پر جو میر تقی میر ہیں وہ بہت خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کی بے روحی کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ میر تقی میر نے تشریح طلب شعر میں محبوب کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے جس میں بے روحی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان آرزوؤں میں سے کوئی ایک کوچہ محبوب تک پہنچ عزیز طلباء، یعنی اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کو نظر آئے، جب بھی وہ بولے تو اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ بات چیت کرے، اس کو ایک ڈھنگ سے بات کرنے کا ہمیشہ اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ہم کلام ہو، میرے ساتھ ڈھنگ سے بات کریں، لیکن ایسا اردو کی یہ شعری روایت میں شامل ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میر تقی میر بھی کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کے رویے سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، جس کے خاطر میں نے بے پناہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، وہی آج مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ میری آواز کو بھی نہیں پہچان رہا۔ محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے کہ یہ آواز میرے خانہ خراب عاشق یعنی میر کی ہے، میر جیسی ہے، یعنی بے یقینی کا مظاہرہ کیا ہے، یقین سے نہیں کہا کہ واقعی میر کی آواز ہے۔ محبوب کا یہ بے رخی کا رویہ میرے لیے شدید دکھ اور صدمہ پہنچانے کا باعث ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دونوں حوالوں سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ پہلے اس حوالے سے کہ جب عاشق بولتا ہے تو وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ مجھے تو اس کی آواز لگتی ہے، یعنی اس میں شک یا ابہام نظر آتا ہے۔ تو میر تقی میر یہاں پر بے رخی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کو اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی کی آواز ہے جو جس نے ساری زندگی جو ہے مجھے میری خاطر جو ہے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلباء اس کے حوالے سے ایک شعر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا، جس نے بچھڑتے وقت کہا تھا تم یاد بہت آؤ گے۔ عزیز طلباء اس کے علاوہ آپ آتے ہیں ہم یہاں پر اس کی تشریح کرنے کے لیے، آپ کو تشریح اس کی بتا دی ہے، تو اب ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ یہاں پر ہے عطشے غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو غزل ہے یہ بیسیکلی تشبیہ ہے، تشبیہ پر مبنی ہے۔ میر تقی میر نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہاں پر جو ہے آتشِ غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ آتشِ غم کہتے ہیں دکھوں کی آگ، آتش آگ کو کہتے ہیں، غم دکھوں کی آگ، دل بھنا دل جلنا، کباب کہتے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے ٹکیوں میں وہ ٹکیاں مراد جلا ہوا۔ اچھا، غم کی شدت سے دل بھنے ہوئے کباب کی سی بو دے رہا ہے، یعنی شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ جس طرح آگ پر ایک کباب بھنا جاتا ہے اور بو آتی ہے، میرا جو دل ہے وہ غم کی آگ میں اس طرح بھن رہا ہے اور اس سے کافی دیر سے مجھے بو آ رہی ہے، اس غموں اور دکھوں کی آگ پر جو میرا دل ہے وہ جل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غموں آلام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا بلکہ نہایت کٹھن اور پرخطر ہوتا ہے۔ اس میں عاشق کو طرح طرح کی اذیتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔
پست ہمت لوگوں کے لیے محبت کی منزلیں طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس راہ میں پیش آنے والے حالات کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ آغاز میں ہی حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ میر کے نزدیک یہ راستہ جو ہے وہ بہت کانٹوں بھرا راستہ ہے، جہاں مسلسل محرومیاں ہیں اور یہ محرومیاں غم کی آگ کو مسلسل جلائے رکھتی ہیں۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی جدائی، زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے مسلسل دکھوں اور غموں کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ گویا محبوب کی جدائی کی وجہ سے میرے دکھوں اور غموں میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلن اور تپش کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح میرے غم اور دکھ گویا دہکتے ہوئے انگارے ہیں جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور میرا دل گویا کباب ہے جو انگاروں پر بن رہا ہے۔ اور اب تو دل کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس میں آپ میر تقی میر کا ہی ایک شعر شامل کر سکتے ہیں، متعلقہ شعر۔ ایک ڈیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، ایک ڈیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، برسوں سے جلتا تھا شاید رات جل کر رہ گیا۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کہتے ہیں اد کھلی ہوئی آنکھیں، نیم باز آنکھیں، ٹھیک ہے۔ مستی کہتے ہیں نشہ خمار۔ یہاں پر اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، محبوب کی اد کھلی آنکھوں میں سارا نشہ شراب جیسا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ تشریح طلب غزل کا جو مقطع ہے، اس میں شاعر نے محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز جو اپنایا ہے وہ بہت متاثر کن ہے۔ محبوب کی اد کھلی آنکھیں اپنے اندر اس قدر جادو اور اثر رکھتی ہیں جیسے شراب خانے کی مستی پوری محفل پر خمار طاری کر دیتی ہے۔ میر تقی میر نے محبوب کی نگاہ کی اثر افرینی کو مبالغے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شاعر محبوب کی بے وفائیوں کے باوجود یہاں نالاں نظر نہیں آتا، اس سے ناراض نظر نہیں آتا، بلکہ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہے کہ محبوب کی نیم باز آنکھیں بھی کیا خوب ہیں، جن کا جادو انہیں مسحور کر دیتا ہے۔ محبوب کی ہر ادا دل فریب ہے، یہ بھی اس نگاہ ناز کا عطا کردہ کمال ہے کہ بغیر شاعر پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بغیر نشہ کیے ہوئے جب وہ اپنے محبوب کی آنکھیں دیکھتا ہے تو اس پر ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے اور اس نشے میں وہ مگن رہتا ہے۔ اس کا ایک متعلقہ شعر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں متعلقہ شعر۔ اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ عزیز طلباء، اس غزل کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیے گا، یہاں پر قافیہ ردیف کی نشاندہی کر لیجئے گا، اور جو ہے اس کی مشقی سوالات اور باقی جو سوالات ہیں ان کو ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ مختصر جواب دیں، یہ مشق جو ہے۔ اس کے بعد کالم ہے، اس کے بعد جملے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔